بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ پہلے نبی تھے جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ یاد رہے، جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے اسے نبی کہتے ہیں، اور جسے نزول وحی کے ساتھ ساتھ جدید شریعت بھی عطا کی گئی ہو اسے رسول کہتے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا پر بھیجے گئے پہلے رسول تھے۔ اسی ضمن میں صحیح مسلم شریف باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی تو ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ کوئی فرشتہ ہوتا جس پر ہم ایمان لے آتے، لیکن آپ تو ہماری طرح عام انسان ہیں۔ بس آپ کی بدبخت قوم کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے آپ کو رسول خدا ماننا تو دور، معاذ اللہ ایک عام عقل و شعور رکھنے والا انسان بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ کی قوم کے ایک بدبخت بوڑھے شخص نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، دیکھو بیٹا، کبھی بھی اس شخص کی باتوں میں نہ آنا جسے نوح کہتے ہیں، بلکہ جہاں وہ تم کو نظر آ جائے تو اسے اذیت پہنچانا اپنے لیے باعث فخر سمجھنا۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر باہر نکلا اور حضرت نوح علیہ السلام کو سامنے پا کر کہنے لگا، یہ ہے وہ ساحر و کذاب شخص، کبھی اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کو برا مت جاننا اور نہ ہی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا۔ یہ باتیں سن کر اس کافر و بدبخت لڑکے نے ایک لاٹھی ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون کے فوارے بہنے لگے۔ آپ نے اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، جسے قرآن مقدس میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، یا مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما، کیونکہ اب میری طاقت صبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی ہدایت پالے گا۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یعنی ہم نے نوح کے پاس وحی بھیجی کہ اب تیری قوم میں کوئی بھی ہدایت پانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، یعنی اے نوح، اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی سلبوں میں اور نہ ماؤں کے ارحام میں کوئی باقی رہا ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، تو اس خطۂ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا ہے جسے اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، اور دنیا انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار کسی قوم پر عذاب کا حکم نازل ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ سب سے پہلے رسول ہیں کہ جن کی دعا سے کسی قوم پر عذاب نازل کیا گیا۔ دوستو، حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بابا انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار اللہ رب ذوالجلال کے ان عظیم پیغمبروں میں ہوتا ہے کہ جن کا تذکرہ اللہ کریم نے اپنے کلام قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی 28 سورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انبیاء و رسل میں آپ کو سب سے لمبی عمر عطا فرمائی گئی، لیکن اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود آپ کا نہ تو کوئی دانت گرا اور نہ ہی کوئی بال سفید ہوا۔ آپ نے رسول خدا ہونے کی حیثیت سے امت کو اس قدر محنت اور لگن سے دعوت توحید دی کہ لوگوں نے آپ کو معاذ اللہ مجنون اور پاگل دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ جب آپ تبلیغ کی خاطر قوم کے پاس جاتے تو لوگ آپ کو ایذائیں دیتے اور بسا اوقات تو اتنا مارتے کہ انہیں یقین آ جاتا کہ اب نوح کی وفات ہو جائے گی،
پھر اسی حالت میں آپ کو اٹھاتے اور آپ کے گھر چھوڑ جاتے کہ اب وہ زندہ نہیں بچے گا۔ لیکن جب رات کو سب لوگ واپس جا چکے ہوتے اور آپ کے پاس آپ کے گھر والوں میں سے بھی کوئی نہ ہوتا، تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے اور آپ کے ٹوٹے ہوئے اعضاء پر اور زخموں پر اپنے پر رکھتے، تو آپ کے اعضاء واپس اسی حالت میں جڑ جاتے اور زخم بھی بالکل ٹھیک ہو جاتے کہ جیسے اس جگہ کوئی زخم ہوا ہی نہ تھا۔ اگلے روز حضرت نوح علیہ السلام اٹھتے اور پھر امت کو تبلیغ کی خاطر نکل پڑتے، یہاں تک کہ لوگ پھر آپ کا وہی حال کرتے اور کمبل میں لپیٹ کر آپ کو گھر چھوڑ جاتے۔ کتنا ہی عرصہ یہی معمول رہا اور آپ لوگوں کی ایذائیں برداشت کرتے رہے۔ تاریخ طبری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت منقول ہے، اللہ تعالیٰ نے 480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ نے 120 سال لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن بدبخت قوم نے آپ کی کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب آپ کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 600 سال تھی۔ بالآخر آپ کی بدبخت اور نافرمان قوم پر پانی کا عذاب نازل ہوا اور تمام سرکشوں نافرمانوں کو پانی کے عذاب میں غرق کر دیا گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب روئے زمین پر کوئی کافر و مشرک باقی نہ رہا تھا، کیونکہ سب اپنے اپنے خداؤں کے ساتھ ہی پانی میں غرق ہو چکے تھے۔ اب جو باقی بچے تھے وہ بس ایک خدا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال مزید زندہ رہے اور پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے اور حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ نے حضرت ملک الموت سے فرمایا، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ دوستو، یاد رہے حضرت نوح علیہ السلام کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ آپ موت سے فرار حاصل کر رہے تھے، بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر کسی عمل کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت ملک الموت نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میں مہلت دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس جنگل میں میرا جنازہ کون پڑے گا؟ حضرت ملک الموت نے عرض کیا، حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اسی مقصد کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لے آئے اور حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا، اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ پس یہ فرمانے کے بعد آپ وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی، فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دعا ہے، رب ذوالجلال کی آپ پر لاتعداد رحمتوں کا نزول ہو اور آپ کے ذکر خیر کی بدولت ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب ہوں، آمین۔